السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سید خرم شہزاد علی ٹاپ فار یو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ اور جو میں ریمڈی لے کر آیا ہوں اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ وائٹ ہوگی۔ میں جو ہے وہ یہ ریمڈی میں خود یوز کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی یوز کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کی سکن جو ہے وہ گوری گوری ہو جائے گی، ملائم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سکن کے جو ٹیشوز ہیں، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، سکن کے جو ٹیشوز ہیں ان کو یہ ریسٹور کرتی ہے، اس کی ریسٹوریشن کر کے اس کی نشو و نما میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں جو ہے وہ گرو کروں۔ دیکھیں، ہر کوئی، میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو، تو آپ کو بھی چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو، تو سبسکرائب کیا کریں۔ تو آج کی ریمڈی کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہے، میں پھر آپ سے کہوں گا، قدرتی چیزیں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ جو بیوٹیشنز ہیں یا بیوٹی پارلرز ہیں یا کریمز ہیں یا کیمیکلز ہیں ان کو یوز کریں۔ کیمیکلز آپ کو میں پھر کہتا چلوں وقتی طور پہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں، وقتی طور پہ، اور پھر وہ آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں۔ دیکھیں، کریمیں بنی کیوں تھیں؟ اگر کریم ایک شخص کو فوری طور پہ گورا کر کے لائف ٹائم کے لیے گورا کر دے تو وہ کمپنی پاگل ہے جو لاکھوں ٹنز جو ہے وہ کریمیں بناتی ہے پوری دنیا کے لیے۔ کمپنی بیسیکلی ایک ہی ہوتی ہے، وہ اتنی کریم بناتی ہے، کیوں بناتی ہے؟ اس کے اندر فارمولہ ایسا یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو سکن ہے اس کو بار بار اس کی ضرورت پڑے، یعنی اس کی آپ عادی ہو جائیں۔ ایک نشہ ہوتا ہے، ایک قسم کا یہ نشہ ہے، اس کے بغیر آپ پھر نہیں رہ سکتے۔ آپ کی سکن جو ہے وہ پھر آپ کو بلیک بلیک لگے گی، پھر آپ فوری طور پر ڈبی کھولیں گے یا کھولیں گی، آپ لگائیں گی۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ کی سکن جو ہے وہ بلیک ہونی شروع ہو جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے بلیک ہو رہی ہے، پھر آپ اس کو لگائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا ہے، وہ اس کاروبار کو جو ہے وہ رن تو کرنا ہے اور وہ لائف ٹائم کرنا ہے، ایک دن کے لیے تو نہیں کرنا۔ وہ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے تو وہ سالوں کے لیے لانچ ہوتی ہے، کبھی بند نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں، قدرتی چیزوں پہ انحصار کریں، قدرتی چیزوں کی طرف آئیں۔ اور قدرتی چیزوں کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ سیب کھا رہے ہیں، اس کا چھلکا اتارتے ہیں، اس کو سکن پہ رگڑ لیں۔ وہ چھلکا آپ نے اتارنا، پھینک نہیں ہے نا، اس کو آپ اپنی سکن کے اوپر یوز کریں، آپ کو وہ فائدہ دے گا۔ ان کے اندر جو ہے وہ قدرتی تیزابیت ہوتی ہے، قدرتی تیزابی خواص ہوتے ہیں جو سکن کو جو ہے وہ صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ کیلے کھاتے ہیں، اس کا چھلکا اتاریں، اس کو جو ہے وہ سکن پہ، یعنی وہ بھی ویسٹ تو کرنا ہے آپ نے نا، چھلکا پھینکنا ہے، اس کو رگڑ لیں، کھا بھی لیا، چھلکا بھی یوز کر لیا۔ اس کے علاوہ اور کئی پھل فروٹ ہیں۔ مالٹے کا آپ کو بتاتا چلوں، ابھی سیزن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بتاتا چلوں کہ مالٹے کی جو سکن ہوتی ہے، پیل، اس کو اتار کے اس کی جو باہر والی سائڈ ہوتی ہے نا، اس کو اپنے سکن پہ ایسے پہلے اس کو نچوڑیں، اس کے اندر سے ایک وہ گودا سا نکلتا ہے، تھوڑا سا تکلیف دیتا ہے لیکن وہ نکلتا ہے، پھر اندر والی سائڈ سے جو ہے وہ اس کو مساج کر لے۔ بہترین چیزیں آپ کو قدرتی، اور یہ قدرتی جو ہے وہ موئسچرائزرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قدرتی موئسچرائزرز ہیں، کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کرنے کی۔ سکن وائٹننگ کے لیے جو ہے وہ آپ نے گاجر کا ایک استعمال زیادہ سے زیادہ کھائیں اور اس کا جوس بھی استعمال کریں، یہ بہترین چیز ہے۔ اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اس کا اثر باڈی پہ ہوتا ہے، بے شک وہ ککڑ کھائیں، بے شک بکرے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے، اچھا ہو برا وہ بات کی بات ہے۔ لیکن یہ جو قدرتی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، پھل فروٹ سبزیاں، ان کے جو ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر کافی افیکٹس ہوتے ہیں۔ گاجر کا استعمال کریں، گاجر کا جوس پئیں۔ اس کے بعد آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو میں نے ایک خوبصورتی کے لیے بتایا کہ یہ چیز ضروری ہے۔ پانی کو بوائل کریں، بے شک گرمی ہے سردی ہے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پانی کو بوائل کریں، جس برتن میں آپ بوائل کریں گے اسی کے ساتھ آپ اپنے فیس کو بھاپ دے دیں۔ بھاپ جیسے آپ عام روٹین میں سٹیم لیتے ہیں نا، اس طرح آپ نے پانی کو گرم کر کے اپنے اوپر کوئی چیز ڈال لینی ہے اور آپ نے سٹیم لینی ہے۔ سٹیم لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کی سکن کے ٹیشوز کھلتے ہیں۔ یہ آپ کو میں ایک جینون چیز بتا رہا ہوں۔ ٹیشوز جس وقت کھلتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کسی ٹیشو سے یا کسی چیز، جس وقت آپ کو پسینہ آ جائے نا، تو سٹیم ٹھیک طرح سے لینی ہے، کم سے کم جو ہے وہ 4 سے 5 منٹ، کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے زیادہ گرمائش ہوتی ہے تو وہ نقصان نہ دے دے آپ کو۔ تو 5-1 منٹ آپ نے سٹیم لینی ہے، وقفے سے بے شک لے لیں، یعنی تھوڑا سا لیا آپ کو، اگر گھٹن یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ تولیے سمیت ہی سائڈ پہ ہوں، تاکہ ٹاول سمیت، تاکہ آپ کو ہوا نہ لگ جائے، اور ہوا کے بغیر بیٹھنا ہے آپ نے۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ دوبارہ سے لے لیں، 5-1 منٹ آپ نے سٹیم لینی ہے، لے کے پھر ٹیشو کے ساتھ آپ نے فیس کو صاف کر لینا ہے۔
صاف کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے، جس وقت آپ کا فیس جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے، تو پھر آپ نے، اور آپ ٹھنڈے بھی ہو جائیں تھوڑے سے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، لیمو لینا ہے، لیمو لے کے اس کے اندر سے گٹلی نکالنی ہے، اس کا مساج کرنا شروع کر دینا ہے، مساج کرنا شروع کر دینا ہے۔ مساج جس وقت آپ 5 سے 7 منٹ کر لیں، اس کے بعد آپ نے لیٹ جانا ہے، وہ ڈرائی ہو جائے، ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے نارمل پانی کے ساتھ اپنے فیس کو، کیونکہ اس وقت تک آپ کی اسکن جو ہے وہ ٹھنڈی بھی ہو چکی ہوگی، آپ نے نارمل ٹھنڈے پانی کے ساتھ جو ہے وہ فیس کو واش کر لینا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی اسکن وائٹ بھی ہوگی۔ یہ جو میں نے عمل بتایا، گاجر بھی، اسٹیم بھی اور لیمن، آپ کی اسکن وائٹ بھی ہوگی، نرم و ملائم بھی ہوگی۔ آپ کی قدرتی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کی اسکن کے اندر جو پورز جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ڈیمیج ریپیئر ہوں گے، آپ کی اسکن کے اندر جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے بالکل صاف ستھری ہو جائے گی، آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل 100% خوبصورت، نکھری نکھری ہوگی، کھلی کھلی ہوگی، اور آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور دعاؤں کے ساتھ مجھے سبسکرائبرز کی بھی ضرورت ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔